بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں ناصر جڑ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ آج کا دن جس کی بازگشت بہت زیادہ تھی، بہت ہی اہمیت کا حامل دن بتایا جاتا تھا۔ آج کے دن جو خاص ایفرٹس ہوئیں ملکی تاریخ میں، عدالتوں میں، وہ ہم سب آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اس سارے دورانیے میں، جو 9 مئی کے بعد اب تک جو سینیریو کریٹ ہوا ہے، اس کے بعد ان کی مقبولیت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ میں جو ایک اہم کیس کی سماعت تھی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور کل آرمی چیف کو ISI کی طرف سے ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے، وہ بھی ایک بہت اہم رپورٹ ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور مزید آپ سے بات کریں گے کہ فیصل واوڈہ صاحب نے، جنہوں نے ارشد شریف شہید کے قتل کے بعد بہت بڑے بڑے انکشافات اور ثبوت ان کے پاس ہیں، ان چیزوں کے دعوے کیے تھے، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے دن کی جو خاص خبر تھی، جس کے لیے بہت لوگوں کو توقعات تھی، عوام کو، کہ اس پہ کچھ اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کوئی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ وہ واضح طور پر تو اس پر کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔ جو ججز کے ریمارکس تھے وہ تو الیکشن کے حق میں ہی تھے، یعنی اپنے 14 مئی کے فیصلے کے حق میں ہی انہوں نے جو بھی ریمارکس دیے ہیں وہ دیے ہیں، لیکن فی الحال یہ ساری کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ کل اس کو سپریم کورٹ دوبارہ ہیئرنگ کے لیے پیش کرے گی۔ اچھا جی، آپ کو بتاتے ہیں کہ کل آرمی چیف صاحب کو ISI کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ ISI نے اس رپورٹ میں ذکر کیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس میں ISI کے ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ISI نے بالکل اس معاملے سے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا ہے کہ اس میں، ان سارے واقعات میں ISI ملوث نہیں ہے، بلکہ IB ملوث ہے۔ IB مطلب انٹیلیجنس بیورو۔ ISI نے آرمی چیف کو جو رپورٹ پیش کی، انہوں نے واضح کیا کہ یہ ساری کارروائیاں جو 9 مئی کے متعلقہ ہیں، ان میں IB ڈائریکٹ ملوث ہے۔ IB وفاق کے انڈر ایک ادارہ ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب اس کو ڈیل کرتے ہیں، سارے معاملات کو۔ اب اگر آرمی چیف کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے مطابق اگر IB اس معاملات میں ملوث ہے تو پھر یہ سارے معاملات کو نئے طریقے سے دیکھنے کی اب ضرورت پڑ جائے گی۔ بہت سے ویڈیو آڈیو ایویڈنس بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کی شہادتیں بھی آ رہی ہیں اس معاملے میں کہ اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں۔ اگر اس پہ جوڈیشنل کمیشن بنتا ہے اور اس کی فری اینڈ فیئر انکوائری ہوتی ہے تو ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ جو الزامات تحریک انصاف پہ سارے ڈالے جا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے، اس میں تحریک انصاف بالکل ان کا ہاتھ صاف ہے اور یہ معاملات نون لیگ نے ڈیل کیے ہیں، اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے تھرو اور وزیر دفاع کے تھرو IB یہ سارے معاملات ڈیل کرتی رہی ہے۔ ISI کی اس رپورٹ کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ آرمی چیف صاحب کیا رد عمل دیتے ہیں یا کیا ایکشن لیتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز تو صاف ہے کہ 9 مئی میں جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے کوئی بھی پاکستانی خوش نہیں ہے۔ اس کی بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کے جو لوگ ملوث ہیں، جو درپردہ ملوث ہیں اور جو ڈائریکٹ اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس بارے میں عوام کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیصل واوڈہ صاحب کی طرف۔ فیصل واوڈہ صاحب نے جس طرح ارشد شریف شہید کے قتل کے بعد ایک بہت واویلا مچایا، پھر 25 مئی سے بھی 2-3 دن پہلے انہوں نے بہت زیادہ شور و گل کیا کہ ادھر آگ ہوگا، خون ہوگا، دریا ہوں گے، پتہ نہیں یہ رپورٹیں ان کو کون دیتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل واوڈہ صاحب جیسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سازشی عناصر اداروں، حکومت اور عوام کے درمیان ایک خلیج حائل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ فیصل واوڈہ صاحب نے ارشد شریف کی شہادت کے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، جیسے ان کا نام ہے واوڈہ، ویسے ہی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ان کے پاس ارشد شریف صاحب کے متعلق بہت سے شواہد ہیں۔ اس پہ سپریم کورٹ نے جو GIT بنائی تھی، انہوں نے واوڈہ صاحب کو طلب کیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، بار طلب کرنے کے باوجود واوڈہ صاحب وہاں پہ ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی اپنے شواہد اور ثبوت پیش کر سکے۔ اب انہوں نے دوبارہ ایک بن پیر کی نہیں چھوڑ دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کی شہادت اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ دراصل جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کی ایک سازش تھی۔
اب ان کا یہ والا بیانیہ اور پچھلا بیانیہ آپس میں بھی متضاد۔ اب یہ ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب خود ہی قاتلانہ حملہ کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ارشد شریف صاحب کو شہید کروا سکتے ہیں، تو پھر وہ کون تھا جس نے یہ سب کروایا اور اس سے کس کو فائدہ ہوا؟ اس دعوے سے دو باتیں تو واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں وہ پاکستان میں ہی تھے اور اب بھی ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ نہ تو کسی مذہبی جنونی کا کام ہے اور نہ ہی یہ کسی شرپسند مذہبی عناصر کا کام ہے، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ اور سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا۔ یہی منصوبہ ساز وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو بھی سرکاری تنصیبات پر حملے کروائے۔ ارشد شریف اور عمران خان صاحب کے جو قاتلانہ حملے پر GIT بنی ہوئی ہے جو تحقیقات کر رہی ہے، انہوں نے اب پھر دوبارہ وابڈا صاحب کو بلایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ وابڈا صاحب دوبارہ آئیں گے ان کے بلانے پہ یا اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ اب دیکھیں گے۔ ایک اور دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ وابڈا صاحب نے کہ جس دن GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اس وقت PTI کے 11 رہنما وابڈا صاحب کے گھر پہ موجود تھے۔ وہ لوگ کون کون تھے اور ان کو وہاں سے کیا کیا ہدایات ملیں اور ان کے نام کیا تھے؟ امید ہے کہ وابڈا صاحب یہ چیزیں بھی سب لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ ایک اور بات وابڈا صاحب نے کہی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو عثمان بزدار کی کرپشن کے بارے میں بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا اور ثبوت بھی پیش کیے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس دن وابڈا صاحب یہ ثبوت عوام کے سامنے لاتے ہیں تاکہ عوام کو بھی اصل حقائق کا پتہ چلے۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے اغوا کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا ایکٹیوس پر بھی اب کافی زیادہ معاملات ان کے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو کالیں بھی موصول ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ لاپتہ بھی ہیں۔ اس سارے سلسلے میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے؟ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اطلاع آئی ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ یہ کنفرم اطلاع نہیں ہے لیکن ایک خبر تھی، وہ آپ سے شیئر کر لی۔ ابھی دیکھیں گے کہ اس معاملے میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچھا جی، آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے جو شہداء تھے، جو کارکنوں کو گولیاں لگی تھی، جو شہید ہوئے تھے، ان کے اہل خانہ کے لیے ایک گو فنڈ می کے نام سے ایک ایپ ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے اپیل کی تھی جس میں $5 لاکھ اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا۔ 13 گھنٹے میں تقریباً $6 لاکھ اکٹھے ہو گئے۔ یہ ان کی اپنا ایفرٹ تھی اس شہداء کے لیے جو 9 مئی میں جو بے گناہ لوگ شہید ہوئے ان کے لیے۔ تو اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت کتنی کھو چکے ہیں کہ وہ جو $5 لاکھ کی انہوں نے اپیل کی تھی، اس وقت 13 گھنٹے میں صرف وہ $6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ آرمی چیف کو ISI نے جو رپورٹ پیش کی، اس کے بعد اب وہ نیکسٹ کیا قدم اٹھائیں گے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ جو ملک کے بڑے ہیں، جیسا کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں، چھوڑنے کا آرڈر دیتی ہیں، لوگوں کو پھر اٹھایا جاتا ہے، یہ ایک لاقانونیت سی جو ملک میں چل رہی ہے، اس میں ہمارے بڑوں کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور بڑے اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ جو تازہ صورتحال تھی وہ اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بھائی ناصر جٹ ناصر، پاکستان زندہ باد۔